ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف باواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر محبت نال الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ خطبات دے اندر میں نے آپ حضرات دے سامنے اہل بیت دے فضائل و محامد، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی مدینہ پاک تو تیاری اور پھر اپنے نانا پاک اور والدہ دی بارگاہ حاضر ہو کے الوداعی سلام پڑھنا، چند گزارشات پیش کیتیاں سن۔ مضمون نو اگے چلا رہے ہیں، دعا کرو اللہ تعالی حقائق بیان کرن دی توفیق عطا کرے اور سن سنا کے سب نو اس تے عمل دی ہمت بخشے۔ بلا شبہ واقعہ کربلا اتنا عظیم واقعہ ہے کہ 14 صدیاں بیت گئیاں مارکہ کرب و بلا نو، 14 صدیاں دی مسافت، 14 صدیاں دا بودھ، 14 صدیاں دی دوری یاد حسین نو کمزور نہیں کر سکی۔
ٹوٹا نہیں ہے آج بھی یادوں کا سلسلہ، ٹوٹا نہیں ہے آج بھی یادوں کا سلسلہ، آیا تیرا خیال تو پلکیں بھگو گیا، آیا تیرا خیال تو پلکیں بھگو گیا۔ اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانیاں اقتدار واسطے دتیاں ہوندیاں، دولت دے حصول واسطے دتیاں ہوندیاں یا شخصی اقتدار واسطے دتیاں ہوندیاں، تو اتنا عرصہ امام حسین دی یاد باقی نہ رہندی۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، رفتہ رفتہ یاداں ختم ہو گئیاں، قبراں دے نشان مٹ گئے، مگر 14 صدیاں ہو گئیاں نے مار کے کربلا نو، 15ویں صدی جا رہی ہے، اجے تک امام حسین دیاں دروداں تے سلاماں وچ اضافہ ہو رہا ہے، اجے تک امام حسین دی بارگاہ پہلے نالوں بڑھ کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ کسی نے بڑی خوب بات کی تھی کہ بقا کی صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، بقا کی صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں۔ بقا کی صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں۔ نبی کی ذات مقدس میں احتیاط کے ساتھ، نبی کی ذات مقدس میں احتیاط کے ساتھ ذرا سے رد و بدل کو حسین کہتے ہیں۔ نبی کی ذات مقدس میں احتیاط کے ساتھ ذرا سے رد و بدل کو حسین کہتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا سی الحسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین، حسین میرے وچوں ہیں اور میں حسین وچوں ہاں۔ مینوں اگر اپنی پنجابی زبان بھی ترجمہ کرن دیو تو میں یہ ترجمہ کراں گا تو حسین میں تے میں حسین۔ گود وچ بٹھا کے منہ چوم کے سر سونگ کے رسول نے فرمایا تو میں تے میں تو۔ یہ ایک جملہ تے سمجھ آندا ہے کہ حسین و منی، حسین میرے وچوں ہیں۔ نبی پاک دی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا اور فاطمہ زہرا دے بیٹے امام حسین، مگر اے بات سمجھ نہیں سی آ رہی کہ نبی کریم حسین وچوں کیویں نے۔ حسین و منی تے سمجھ آندا ہے، آنا من الحسین کہ میں حسین وچوں، حضور حسین وچوں کیویں؟ تو صوفیاء فرماندے نے کہ عزت دی ہر پگڑی اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی، نبوت، رسالت، قیادت، امامت، سیادت، علم، وقار، کائنات دی عزت دی کوئی ایسی پگ نہیں جڑی اللہ نے محبوب دے سر تے نہ رکھی ہوئے۔ ہر لحاظ نال نبی کریم تمام نبیاں رسولاں سب تو اچے اور سچے نے، مگر سب پگڑیاں نظر آ رہی نے، حضور دے سر تے شہادت دی پگڑی نظر نہیں آ رہی۔ ساڈے نبی پاک شہید نہیں ہوئے، اور شہادت دا درجہ ہے بہت بڑا درجہ ہے، اس واسطے کہ اتنے جان پیش کرنی پیندی۔ نبی کریم نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ مینوں عزت دی ہر پگڑی عطا کیتی ہے اور شہادت دی پگ میرے سر تے نہیں۔ اور بہت سارے نبی اور رسول ایسے نے کہ جنہاں نو شہید کیتا گیا۔ قیامت والے دن جڑے نبی شہید ہوئے نے انہاں دی کرسی تے میرے تو پھر اگے ہوئے گی، اس واسطے کہ شہادت بھی جان دینی پیندی ہے اور مینوں شہادت نہیں ملی۔
قدرت دی آواز آئی میرے محبوب اساں تینوں شہید نہیں ہون دینا، تینوں بھی نہیں ہون دینا، اور تیرے غلام خالد بن ولید نو بھی شہید نہیں ہون دینا۔ حالانکہ تسی کتاباں اٹھا کے دیکھو، حضرت خالد بن ولید ہر جنگ تے جان تو پہلے دعا کر دے سن، مالک مینوں اپنے رستے بھی شہادت دی موت عطا فرما۔ نبی کریم نے عرض کیتی یا اللہ خالد دی بڑی تمنا ہے کہ میں شہید ہوں، اور تو کہنا ہے شہید نہیں ہون دینا، اور میری بھی تمنا ہے میں شہید ہوں اور تو کہنا ہے شہید نہیں ہون دینا۔ قدرت دی آواز آئی میرے محبوب خالد دا تو لقب رکھے ہے سیف اللہ، جدا معنی ہے اللہ دی تلوار۔ اگر کوئی کافر خالد نو شہید کرے گا تو کافر بغلاں بجا کے آکھے گا میں رب دی تلوار توڑ دیتی۔ یہ بات مینوں پسند نہیں کہ کوئی کافر آکھے میں رب دی تلوار نو کٹے ہے، میں رب دی تلوار نو توڑے ہے۔ یا اللہ پھر شہادت دا جذبہ ہوتا تے موجود ہے، شہادت کیویں ملے گی؟ قدرت دی آواز ہے ایسا کوئی بازاروں لے کے دینی ہے، آپ ہی دینی ہے نا۔ خالد دے جسم تے جتنے زخم نے قیامت والے دن ہر زخم دے بدلے ایک ایک شہادت دا تاج دے دیا گا۔ ہاں اپنی یہ کتاب اس کی، اپنا حساب اس کا، ایک ایک زخم دے بدلے ایک ایک شہادت دا ثواب دیا گا، مگر کسی کافر نو یہ نہیں کہن دیا گا میں رب دی تلوار توڑی۔ میرے محبوب کملی والے تو میرا حبیب ہے، اگر کوئی کافر تینوں شہید کرے تو کافر آکھے گا میں رب دا یار مارے ہے، میں رب دے محبوب نو قتل کیتا ہے، یہ گل مینوں پسند نہیں۔ یا اللہ تے پھر مینوں شہادت کیویں دے گا؟ قدرت دی آواز آئی میرے محبوب میں تیری بیٹی فاطمہ نو 2 بیٹے دیاں گا، ایک حسن ہوئے گا دوجا حسین ہوئے گا۔ حسن سر تو لے کے سینے تک تیرا ہم شکل بناواں گا، حسین سینے تو پیروں تک تیرا ہم شکل بناواں گا، اے دوویں ویر ملن گے تے تیری تصویر بن جائے گی۔ محبوب شہادت دیاں 2 بڑیاں قسماں رکھاں گا، ایک شہادت سری، ایک شہادت جاری، ایک چھپی ہوئی شہادت، ایک کھلی شہادت۔ حسن نو دیاں گا شہادت سری۔ کس نے زہر دیتی ہے؟ کوئی یقین نال نہیں کیا جا سکتا، بعض کہندے نے بیوی دیتی ہے، بعض کہندے نے فلاں نے دیتی ہے، بعض کہندے نے پتہ نہیں کس نے دیتی ہے۔ شہادت سری ہے، قاتل دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ حسین نو دیاں گا شہادت جاری، جڑا تلوار چلائے گا حسین کو تلوار چلائے گا، جڑا نیزہ مارے گا حسین نیزے دا جواب نیزے نال دے گا، جڑا تیر مارے گا حسین تیر نال جواب دے گا۔ حسن نو دیاں گا شہادت سری، حسین نو دیاں گا شہادت جاری۔ شہید 2 طرح ہون گے، پگڑی تینوں دے دیاں گا۔ ہن پتہ لگ گیا نا الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں۔ بڑا عرصہ ہویا میں پشاور صدر دے اندر خطاب کر رہا سا، یہی بات میں کیتی کہ شہید نواسے ہوئے نے اور انہاں دے رستے درجہ شہادت دا نبی پاک نو ملے۔ میں تقریر کر کے سٹیج تو اتر رہا سا، ایک خان صاحب میرے قریب آ گئے، کوئی عقل کی بات کیا کرو۔ میں کہا جی بے عقلی والی کیڑی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہید نواسے ہوں اور درجہ نانے کو مل جائے؟ میں کہا خان صاحب قرآن پڑھو تے قرآن نے مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ میں کہا قرآن پڑھو تے قرآن نے تے مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ کہنے لگا قرآن میں کہا جی پڑھو تو صحیح، قرآن نے مسئلہ حل کیتا ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں کیا قرآن نے دسے ہے ذبح ہوندا ہے دمبا تے ذبیح اللہ بندا ہے اسماعیل۔ توجہ حضرات، بولو ذبح کی ہویا؟
دمبا تے ذبیح اللہ دمبا یا حضرت اسماعیل نے؟ رب نے دس دیتا حسین دی عظمت دا انکار نہ کریو، میرے دربار دا ریٹ ہی وکھرا ہے، میرے بازار دا سودا ہی وکھرا ہے، چوری چلے دمبے تے تاج ملدا اسماعیل نو، خنجر تلے حسین نو تے شہادت ملدی ہے مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان عظمت شہدائے کربلا۔ ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے، ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے، ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے، پر غور کیجئے تو یہ قتل رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شہادت چونکہ منتقل ہونی سی حسنین والوں حضور دے وال، لہذا نبی پاک نے شہزادیاں دے بڑے ناز اٹھائے۔ نواسے تانوں بھی پیارے نے، مینوں بھی پیارے نے۔ کیڑا بندہ نواسیاں نال پیار نہیں کردا؟ انتہا دا پیار ہوندا ہے، لیکن اج تک میں تے اپنے کسے نواسے نو اپنی زبان نہیں چسائی۔ کوئی تے بات ہے نا کہ کملی والے امام حسین نو فرماندے نے بیٹا منہ کھول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے کہ سرکار تشریف فرما سن، ننے حسین آگے حضور دی بارگاہ چ، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اگے کیتیاں، حسین نے نانے دیاں دونوں انگلیاں پکڑ لیاں۔ نبی کریم نے فرمایا میرے بیٹے حسین چڑھا اپنے نانے تے۔ حسین نے اپنے پیر نانے دیاں پیروں تے رکھے۔ نبی کریم پیچھے ہٹ دے گئے، فرمایا اور چڑھا۔ حسین نے اپنے پیر نانے دیاں پنڈلیاں تے رکھے، فرمایا بیٹا اور چڑھا۔ حسین نے اپنے پیر نانے دیاں پٹاں تے رکھے۔ نبی کریم سرور عالم پیچھے لیٹ گئے، فرمایا سونیا اور چڑھا۔ حسین نے اپنے پیر نانے دے پیٹ تے رکھے، فرمایا بیٹا اور چڑھا۔ حسین نے اپنے پیر نانے دے سینے تے رکھ دیتے، نبی نے کھچ کے اپنے سینے تے بٹھا لیا، فرمایا ننے ذرا اپنا منہ کھول۔ حسین نے منہ کھولیا، نبی نے اپنی زبان حسین دے منہ پا کے فرمایا سونیا چوس لے کدے کم آئے گی۔ زبانہ چسائیاں۔ موڑیاں تے بٹھا لیندے نے۔ حسین دا ایک پیر ادھر ہوندا ہے، ایک پیر ادھر ہوندا ہے۔ نبی پاک دا ایک ہاتھ اے سجے پیر دی رکاب بندا ہے، دوجا ہاتھ کھبے پیر دی رکاب بندا ہے۔ نبی دیاں زلفاں حسین دیاں مہاراں بڑھ جاندیاں نے۔ نبی کریم سرور عالم مدینے دیاں گلیاں چل دے نے، حسین کہندے نے نانا ادھر چلو، ادھر چلو، ادھر چلو۔ حسین دیاں آداماں تے نبی پیا ٹر لے، اے نہیں خیال آیا کہ میں رسولاں دا سردار ہوں، میں اللہ دا یار ہوں، میں کی پیا کرنا ہے۔ حسین نے اشاریاں تے نبی چل رہے نے، مدینے دی گلی ہے، سامنے چو فاروق اعظم آ گئے۔ فاروق اعظم دیاں نظراں حسین تے پیاں، کہن لگے او شہزادیاں بڑا خوش نصیب ہے، تینوں کتنی سونی سواری مل گئی ہے۔ نبی نے مسکرا کے کیا عمر خالی سواری وال ویکھنا ذرا، سوار بھی تے ویکھنا کتنا سونا ہے۔ سواری اچھی ہے سوار ماڑا ہے، سوار بھی تے ویکھنا۔ ناز برداشت کیتے، نخرے برداشت کیتے، زبانہ چسائیاں، حسین واسطے سجدہ لمبا کیتا،
بڑی مشہور روایت ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے سن، امام حسین کندھے تے آ کے بیٹھ گئے. حضور نو خیال آیا میں سر چکیا تے حسین گر جائے گا، اور گر گیا تے مسجد نبی دے نرم فرش تے اس نو کدرے چوٹ نہ لگ جائے. اے غلامان مصطفیٰ، میں تھوڑے دل دی دروازے تے دستک دے کے سوال کرنا ہے، جس رسول نو حسین دا مسجد دے نرم فرش تے گرنا پسند نہیں سی، جنہوں کربلا چ گھوڑے تو گرایا گیا ہوئے گا، رسول دے دل تے کی گزری ہوئے گی. نبی کریم نے سر سجدے تے رکھے ہیں، حسین کندھیاں تے آ کے بہ گئے نے. حضور پڑھ رہے نے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. 3 تسبیحاں پڑھیاں، حسین نہیں اترے. حضور نے 5 تسبیحاں پڑھیاں، حسین نہیں اترے. حضور نے 10 پڑھیاں، 20 پڑھیاں، 30 پڑھیاں. نبی سجدے وچے، سجدہ خدا دا ہے، کال ملی ہوئی ہے. نبی کریم سرور عالم نے عرض کیتی ہوئے گی یا اللہ جے میں سر چکاں تے اے گردہ ہے، نہ چکاں تے سجدہ لمبا ہوندہ ہے، میرے واسطے کی حکم ہے؟ قدرت دی آواز آئی ہوئے گی سر نہ چک، سجدہ بھی میرا ہے، حسین بھی میرا ہے. سر نہ چک، سجدہ بھی میرا ہے، حسین بھی میرا ہے. نبی پاک نے 70 تسبیحاں پڑھیاں. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. قدرت دی آواز آئی جب تک نہ اترے تو سجدہ لمبا کردہ چل. اچھا ایمان نال دسو کہ نبی دے تصور وچ کتنیاں ذاتاں سن؟ 2، ایک خدا، دوسرا حسین. سبحان ربی الاعلی اللہ یاد ہے، تسبیحاں زیادہ پڑھ رہے ہیں، حسین یاد ہے بھائی گر نہ جائے. نبی دے تصور وچ 2 ذاتاں دا تصور ہے، نبی دے خیال وچ 2 ذاتاں دا تصور ہے، خدا دی بھی یاد ہے، حسین دی بھی یاد ہے. قدرت دی آواز آئی سجنا سجدہ لمبا کر تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے میں یاد آواں تاویں عبادت ہے، حسین یاد آوے تاویں عبادت ہے. اللہ اکبر. کسی شاعر نے ربائی کہی ہے پر قلم توڑ دیتا ہے. وہ کہندہ ہے اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی. حضور دا اعزاز ہے نا. اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی. بولو اعزاز مصطفیٰ میں ایک مسلمان مرد ایک وقت وچ اگر حقوق برابر دے ادا کر سکے تو 4 عورتاں نال نکاح کر سکتا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر 4 عورتاں دے حق برابر ادا کر سکے تو ایک وقت وچ ایک مسلمان 4 شادیاں کر سکتا ہے. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اپنیاں کتنیاں شادیاں سن؟ کسی ملا نو آکو فتوہ لگاوے قرآن تے کہندہ ہے 4 کر سکتا ہے تے نبی نے 9 شادیاں کیتیاں یا 11 شادیاں کیتیاں. لا فتوہ کس منہ نال کہنا میں نبی دی مثل تو تے نکاح کرن وچ نبی دی مثل نہیں باقی کس جائے وچ حضور دی مثل ہے. یا اللہ تیرے محبوب نے اتنیاں شادیاں کیتیاں تیرا قانون ہے کہ 4 کر سکتا ہے. فرمایا چپ کر جا اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی. اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی. بولو اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی.
نبی کریم نے حضرت مولا علی نو فرمایا علی میں سنیا ہے کہ ابو جہل تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دینا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ واقعی اس دا پیغام آیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کان کھول کے سن لے، جب تک میری بیٹی فاطمہ موجود ہے نہ تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ القرآن ما علی والعلی مال قرآن، علی قرآن نالے قرآن علی نالے۔ باب مدینہ تلم اے نہیں کہندے کہ یا رسول اللہ اللہ کہندہ چار کر سکتا ہے تے تسی کیوں روک رہے ہو مینوں تے رب اجازت پہ دیندا ہے، خدا دا فرمان وڈا یا تہاڈا وڈا ہے؟ رب کہندا چل، علی نو پتا سی میں رک جانا ہے، میں دوجی نہیں کر سکتا۔ اعزاز مصطفیٰ میں شریعت، بولو اعزاز مصطفیٰ میں، اور دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ۔ نبی کریم اپنی بیٹی نو ملن واسطے تشریف لے آئے۔ حضور دی عادت بھی ایسی اور آپ دا حکم بھی ہے، جس گھر بھی جاؤ چاہے اپنا گھر کیوں نہ ہوئے، دستک دے کے اجازت لے کے اندر جاؤ۔ دروازے تے دستک دیو، اندر والا پوچھے کون ہو، اپنا نام دسو۔ ساڑی اکثر عادت ہے اندر پوچھتے ہیں کون، میں، یہ نہیں پتہ لگتا وہ بکرا ہے یا چھتر ہے، میں نہیں، نام دسو میں کون ہوں۔ بیٹی بھی پوچھتی سی کون، من انتا، حضور فرماتے سن انا محمد الرسول اللہ۔ حضور فرماتے نے اپنے گھر جاؤ تاویں دستک دے کے جاؤ۔ کیوں؟ تسی اپنے گھر جا رہے ہو، اندر تھوڑی ماں بیٹھی ہے، تھوڑی بیٹی ہے، تھوڑی بہن ہے، پتہ نہیں وہ کس حالت وچ ہے، ننگے سر بیٹھی ہے، لباس بدل رہی ہے، انہوں بھی پریشانی ہوئے گی، تسی بھی شرمندہ ہوگے، دستک دے کے جاؤ تاکہ وہ اپنے کپڑے درست کر لیں۔ نبی کریم نے بیٹی دے دروازے تے دستک دیتی، بیٹی دی آواز آئی من انتا، کون ہے؟ فرمایا انا محمد الرسول اللہ۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کی تھی بابا جی میں بیمار ہاں، مینوں بخار چڑھے ہے، بابا جی میں چار پائی تے لیٹیاں، بابا میری چادر بڑی چھوٹی ہے، سر تے کڑاں تے پیر ننگے ہوندے نے، پیراں تے کڑاں تے سر ننگا ہوندا، بابا میری چادر چھوٹی ہے۔ نبی کریم نے اپنے کندھے تو مدثر دی چادر اتاری، دیوار تو اندر سٹ کے فرمایا بیٹی تو چادر بدل لے، میں انتظار کرنا، دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی، بولو دروازہ اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ سجدے میں تھے رسول تو کاندھوں پہ جب تلک بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ اچھا میں تھوڑے کو پوچھنا، ایمان نال دسو، جس مولوی نے اے لکھیا ہے کہ نماز وچ نبی دا تصور آئے تے نماز ٹوٹ جاندی، بیل دا، گدے دا، زنا دا، اپنی بیوی دے قریب جان دا تصور آوے تے نماز ہو جاندی ہے، اور نبی دا تصور آوے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے۔ یارو میں سمجھ نہیں ہوندی، میں اس نو علم آکھاں یا جہالت آکھاں؟ السلام علیکہ ایو نبیو پڑھو گے تصور کس دا آئے گا؟ اللہم صلی علی محمد آکھو گے تصور کس دا آئے گا؟ نبی دی تصور تو بغیر تے نماز ہوندی ہی نہیں، مگر مولوی نے لکھی ہے، کتاب میرے کول ہے، وہ کہندا ہے کہ نبی دا تصور آوے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے۔
میں تھوڑے تے سوال کرنا ہے، نبی دی نماز وچ کس دا تصور سی؟ حسین دا۔ بولو نبی دی نماز وچ کس دا تصور سی؟ حسین دا تصور آوے تے نبی دی نہیں ٹوٹ دی، تے نبی دا آوے تے تیری ٹوٹ جاندی، ساڑی تے جڑ دی تاں جے نبی دا تصور آوے۔ ہائے ہائے ہائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اسے واسطے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کیا سی، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین، کہ حسین دین ہے۔ بولو حسین کی ہے؟ دین ہے۔ ہن ایمان نال دسو نبی دی نماز وچ دنیا دا تصور آ سکتا ہے؟ نہیں آیا، نہیں آ سکتا ہے۔ تے حسین موڈیاں تے بیٹھا ہے تے نبی یاد پیا کردا ہے، سجدہ لمبا پیا کردا ہے، کدے واسطے؟ حسین واسطے۔ پھر خواجہ نے سچ آکھیا ہے نا، حسین نو دنیا نہ آکھی، دین است حسین، حسین ہی دین ہے۔ فرداد نہ داد دست در دست یزید۔ اور یہ بات میں کہہ دیاں تو میں حق بجانب ہاں کہ اگر میدان کربلا امام حسین خنجر تھلے نماز نہ پڑھ دے تو اج شاید دنیا چ کوئی نمازی نظر نہ آتا۔ کربلا دے ٹبے تے 3 دنوں دا بھوکا پیاسا اکبر اگر اذان نہ دیندا کسی مسجد تو اذان دی آواز نہ آتی۔ میدان کربلا میں ہوا کار ساز کون، گزرا ہے برچھیوں میں عبادت گداز کون، مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ امام عالی مقام دیاں نمازاں دا صدقہ اج نمازاں ہو رہی نے، یہ کہ ہستی رسول دے دوترے دی کربلا اندر نہ قربان ہوندی، نہ حج زکات نماز روزہ تے نہ مسجداں وچ اذان ہوندی، نہ کوئی ممبراں اُتے قرآن پڑھدا، نہ یہ دین اسلام دی شان ہوندی، سب صدقہ حسین دیاں صدقیاں دا، سب صدقہ حسین دیاں صدقیاں دا، نہیں تا بستی دی بستی ویران ہوندی۔ راول پنڈی اور گرد و نواح والو قسمیں کملی والے دیاں زلفاں دی، میں اس نتیجے تے پہنچے ہیں پوری امت مقروض حسین دی۔ یہ دین نہ پہنچدا، یزید نے جس طرح دین نو بگاڑنا چاہیا سی، حسین نہ ہوندا تے دین مٹ جاندا۔ حسین نے دین دا علاج کیتا ہے اپنا خون دے کے، ایسا خون دیتا ہے قیامت تک کوئی یزید دین نو مار نہیں سکے گا، دین زندہ کر دیتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے نہیں ہو گیا بس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ ہائے ہائے ہائے، حیدرآباد دکن دا علاقہ سی، ہندو عورت نے تقریر کی تھی، بہت بڑا اجتماع سی، انہیں آکھیا مسلمانہ تے میں سوال کرنا چاہتی ہوں، 14 صدیاں بیت چلیاں نے مار کے کربلا نو، تو اج تک دوجا حسین کیوں نہیں آیا؟ ہندو عورت نے تقریر کی تھی، سارا مجمع خاموش، ایک نبی پاک دا غلام کھڑا ہو گیا، انہیں آکھیا بی بی تیرے سوال دا جواب وے حسین تے آ سکتا ہے پر کملی والے جی نانا کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، حسین تے ہن بھی آ سکتا ہے، فاطمہ جی ماں کوئی نہیں، علی جی بابا کوئی نہیں۔ سنو مسلمانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجاہدین دے اندر مال تقسیم فرما رہے ہیں، مسجد نبوی قطار لگی ہے مال لین والوں دی، سیدنا فاروق اعظم دی نظر پئی حسنین دونوں قطار چ لگے ہوئے ہیں، سیدنا فاروق اعظم نے آواز دیتی شہزادیو تسی قطار نہ لگو، اگے آؤ پہلے لے جاؤ، قریب بلا کے ڈبل حصہ دیتا، قبول کرو۔
فاروق اعظم دا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر وہ بالکل قریب آ چکے سن، دوسری انہوں دی باری سی یا تیسری. انہوں نے آخیا بابا یہ بہت بڑی زیادتی، یہ تو بچے نے تو میں تو مجاہد ہاں تو میں جہاد میں حصہ لیا ہے، ہوں واری میری سی انہوں لینوں کڑ کے تساں وکھرے دیتا ہے حصہ تے ڈبل حصہ دیتا ہے، تو میں تو تھوڑا بیٹا تو تساں مینوں نظر انداز کر دیتا ہے، میری یہ واری نہیں آئی تساں انہوں بلا کے لینوں کڑ کے. فاروق اعظم دی اکھاں خون اتر آیا، فرمایا عبداللہ انہاں دی ریس نہ کر، انہاں دی برابری دا دعویٰ نہ کر، اگر برابر ہونا چاہنا جا انہاں دی ماں ورگی ماں لے گیا، انہاں دے باپ ورگا باپ لے گیا، انہاں دے نانے دیا نانا لے گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینہ پاک دی گلی چ بچے کھیل رہے ہیں، حسنین دی اور حضرت عبداللہ ابن عمر دی آپس وچ چپکلش ہو گئی. حسنین نے آکھیا اوے عبداللہ ساڈے اگے آکڑیا نہ کر، تو ساڈے نانے دے نوکر دا بیٹا ہے، تو ساڈا غلام زادہ ہے. وہ بادشاہ دا پتر ہوئے، امیر المومنین دا لخت جگر ہوئے، شہزادہ ہوئے، کہ کوئی گیل آکھے کہ تو ساڈے نانے دے نوکر دا پتر ہے، ساڈا غلام زادہ ہے. اگ لگ گئی، دوڑ دے گھر گئے. ابو تسی امیر المومنین نہیں ہو؟ فرمایا ہاں. میں تھوڑا بیٹا نہیں ہوں؟ فرمایا ہے. بڑے بازار وچ اج حسنین نے میری بڑی توہین کی تھی. بیٹا کی آکھے ہونا؟ انہاں آکھے ساڑی برابری نہ کیتی کر، تو ساڑے نانے دے نوکر دا بیٹا ہے. بیٹا یہ انہاں گل کہی. ابو سارے لڑکے گواہ نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل بیٹا کاغذ اور قلم بھی لے لے. گلیچہ بچیاں نے سلام کیتا، آپ نے سینے لایا، متھا چم کے فرمایا تساں میرے بیٹے نو آکھیا کہ عمر ساڈے نانے دا نوکر ہے. حسنین نے آکھیا اساں جھوٹ آکھیا تسی نبی پاک دے نوکر نہیں ہو، تو ساڈے رسول دے غلام نہیں ہو. حضرت عمر نے آکھیا غلام ہاں یا نہیں یہ تے بعد دی گل ہے نا، یہ جیڑی گل کہہ رہے ہو ذرا مینوں لکھ دیندے ہو. حسنین نے آکھیا ساڈی زبان ساڈے دل دی ترجمان ہے، لکھ دینے ہاں. امام حسن نے عبارت لکھی عمر خطاب دا بیٹا ساڈے نانے کملی والے دا نوکر ہے. فاروق اعظم نے فرمایا ذرا نیچے دستخط بھی کر دیو. امام حسن نے دستخط کیتے، شہزادہ حسین تسی بھی کر دیو، آپ نے بھی کر دیتے. عمر دا بیٹا خوش ہو گیا، بیان قلم بند ہو گئے نے. انہاں تسلیم کر لیا، سائیں آکھیا انہیں عدالت بلایا جائے گا، کیس بنے گا، انہوں سزا ملے گی. فاروق اعظم نے بیٹے دے چہرے وال ویکھ کے فرمایا عبداللہ ایڈا خوش نہ ہو، ایک کاغذ سنبھال کے رکھی، جدوں میں مر جاواں قبر وچ میرے کفن تے میرے سینے تے رکھ دیویں، فرشتے آن گے تے میں کہاں گا میرے کولو حساب کی لیندے ہو، میں تے محمد دا نوکر اللہ اللہ اکبر. عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ نے کیا سی اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. لوگوں بن جاؤ منگتے فاطمہ دے دروازے تھے، بڑی لجپال دے گھرانہ تے لجپال ہے تے پتھر مارن والے انہوں دعاوہ دیتا ہے، درود پڑھنے والے انہوں کدے خالی چھوڑے گا. اللہ اکبر.
سعدی رحمت اللہ علیہ دیو دعا میں غالباً پچھلے جمعے تے عرض کی تھی، الہی بحق کے بنی فاطمہ. کتنی سونی، یا اللہ تینوں فاطمہ نے بچیاں دا واسطہ ہے، یہ میں نہیں سادی پہ کہندا ہے. الہی بحق کے بنی فاطمہ، الہی بحق کے بنی فاطمہ، الہی بحق کے بنی فاطمہ، کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، کہ برقول ایمان کنی خاتمہ. یا اللہ تینوں فاطمہ دیا بچیاں دا واسطہ ہے، میرا خاتمہ ایمان سے کری. یا اللہ میری موت ایمان سے آوے، فاطمہ دی اولاد دا صدقہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول کریں نہ کریں تے تیری مرضی ہے، پر منو دستو دامان آلے رسول، منو دستو دامان آلے رسول، منو دستو دامان آلے رسول. خدا دی قسم ہر سنی دا عقیدہ ہونا چاہیے، غلامان آل محمد، غلامان آل محمد. خیر میں دور نکل آیا، عرض کر رہا سا، حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں. او حسین اج نانے دا مدینہ چھوڑ دے، والدہ دی مزار تے سلام پڑھ کے پھر گھر آئے. عباس جی بھائی جان، اکبر جی بابا، قاسم جی چچا، تیاری مکمل ہے جی مکمل ہے. سامان سواریاں تے رکھو. سامان رکھ دیتا گیا. سارے نے اپنے گھروں جندرے مار کے چابیاں سیدہ زینب دے حوالے کی تھی کہ بہن تسی چابیاں سنبھال لو، اپنے کو رکھ لو. مسلمانوں تڑپ جاؤ گے. جندرے مار گھرانوں زینب رو رو کی تیزاری، وطنہ والے او خیری وسو ساڑی کوچ تیاری. میں ٹر چلیاں چھوڑ مدینہ، بھائی پتر بھتیجے لے کے، میں دین نبی دی آن بچا ساں، دکھ پتران دے سیکے. سن لو شہر مدینے دیو لوگو، مینوں پیا عمر دا رونا، جد میں مڑ وطنہ والے آنا، میرے نال کسے نہیں ہونا. سب تیار نے. حضرت امام حسین دی بیمار بیٹی حضرت فاطمہ صغرا چارپائی تے لیٹیاں نے، تیاری ویکھ رہی نے، مگر سوچ رہی نے میں بھی تے نال ہی جانا، جدھر جان گے لے جان گے، پتہ نہیں کدھر چلے نے. ٹھیک ہے نال ہی تے ہوں گے نا. ادو پتہ لگا میں نال نہیں جانا جدو امام نے کمرے آ کے تے دھی دا متھا چوم کے فرمایا، تو جانے کے قابل نہیں، میں رہ نہیں سکتا، جو بات ہے دل میں تجھے کہہ نہیں سکتا. بیٹی تینوں بخار ہے، تو بیمار ہے، میرا جانا ضروری ہے، الوداع. تڑپ گئی بیمار بیٹی. پہلی باری باپ دے منہ سنیا کہ تو نال نہیں جڑا. بیمار نے چار پائی تو پاسا بدلیا تے زمین تے باپ دیاں قدمہ تے ڈگ پئی. دو میں پیر اپنے ابو دے پکڑ کے آکھیا کدے آسرے تے چھڑ چلی ہوئی، اتھے کون میرا غمخوار بابا، کدے آسرے تے چھڑ چلے آئے، اتھے کون میرا غمخوار بابا. بعد مرن دے جندرے وجدے نے، تو جو دے ہی چلے ہیں بار بابا.
چکی جاواں گی جا نماز تیرا کر لے باندیاں وچ شمار بابا اگر سواریاں زیادہ نہیں میں وعدہ کرنی ہے میں سواری تے نہیں بیٹھاں گی جس سواری تے میرا ویر اصغر ہویا میں وہ دے نال دوڑاں گی پسینہ آئے گا میرا بخار اتر جائے گا امام نے منہ چم کے فرمایا سورہ کی سمجھنی ہے میں تیرے نال پیار نہیں تو میرا جگر ہے میری دھی ہے پر میری مجبوری ہے بچیے بچ جا تتیاں لامواں تھی کی لینا ہی جا کے نال سغرا تینو 10ویں محرم دی 10 پوسی کیڑے رنگ وچے علی دا لال سغرا بیٹی نو باپ دا انکار سن کے بڑا ہی دکھ لگا مسلمانوں جدوں ساریاں امیداں ٹوٹ جان نا پھر آخری امید ہوندی ہے براواں تے بہن اور برا دا رشتہ بڑا عجیب ہے حضرت سغرا نے آواز دیتی بھیا اکبر شہزادہ علی اکبر دوڑ کے آئے بہن کی کہنا چاہنی ہے بہن نے دونوں ہاتھ جوڑ لے بھائی جان میں اگے بڑی دکھیاں بیمار ہوں ابو انکار کر دیتا ہے مینوں نال نہیں لے جان دے تسی لے چلو اکبر میں وعدہ کرنی ہے میں رستے پریشان نہیں کران گی اکبر سو جاؤ گے میں تھوڑے پیر دباواں گی پکھا جھلاں گی کپڑے دھو کے دیاں گی اکبر مینوں کدی سمجھ کے نال لے چل اکبر میرا دل نہ توڑ بہنا تا ایمان زیادہ ہوندے نال پھراواں جاوی نہیں مینوں کلیاں چھڑ کے میں صدقے پئی جاواں شہزادہ علی اکبر بہن دی فریاد سن کے تڑپ گئے پگڑی اتار کے گلے چ پائی ابو دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے امام نے فرمایا میرے سونے من مونے پترا کی کہنا چاہنا ہے ابو انکار نہ کریو سغرا میرے نال جاوے گی میں خیال رکھاں گا انہوں دوائی میں دیاں گا تو آڈے تے سغرا کوئی بوجھ نہیں بنے گی امام نے فرمایا اکبر میں فیصلہ کیتا ہے سغرا نال نہیں جائے گی تڑپ جاؤ گے شہزادہ علی اکبر کہندے نے ابو زینب تواڈی بہن ہے تے سغرا میری بہن ہے جی زینب اپنے ویر نال جا سکتی ہے تے سغرا دا حق نہیں با اپنے بھائی نال چلی آوے امام علی مقام نے منہ چم کے فرمایا اکبر زد نہ کر انہاں بہناں دا فرق نہ نکال بڑا فرق ہی بہناں چ عرض کیتی ابو کی فرق ہے فرمایا میری بہن زینب ہے تیری بہن سغرا ہے میری بہن تیرے ٹکڑے ویکھ کے صبر کرے گی تیری بہن اصغر دا لاشا نہیں ویکھ سکے گی شہزادہ علی اکبر مجبور ہو کے سغرا دا متھا چم کے آکھیا بہن ہن ابو سامنے میں بول نہیں سکتا پر تو انتظار کر میں وعدہ کرنا ہے مکیوں آ کے تینوں لے جاؤں گا چند دن انتظار کری میں آواں گا پھر تینوں نال لے جاؤں گا جنہوں کیا نا وعدہ کرنا ہے میں تینوں لے جاؤں گا ہائے ہائے سغرا تڑپ گئی اکبر دات پکڑ کے چم کے کہندی ہے کیسے کہوں میں الوداع کیسے تمہیں جدا کروں کیسے کہوں میں الوداع کیسے تمہیں جدا کروں آنے کا وعدہ تم کرو ملنے کی میں دعا کروں سغرا نے پھر آواز دیتی پھپھیو زینب بیٹی کی بات ہے پھپھی مینوں یقین ہو گیا ہے مینوں کسے نال نہیں لے جانا میں مدینہ ہی رہنا ہے جاندی واری ذرا میرے تے احسان کرو بیٹی کیڑا ذرا اصغر نو چک کے میرے سینے تے لٹا دیو میں برا نو ملتے لگوں شہزادہ علی اصغر نو اٹھا کے سغرا دے سینے تے لٹایا
کمزور باواں نال جفی مار لئی، کدے لب چوسے، کدے رخسار چومے، کدے پیشانی، کدے ہتھاں تے بوسے، کدے پیراں تے بوسے۔ امام حسین فرماندے نے بیٹی بڑی دیر ہو رہی ہے، چھوڑ اصغر نو چلیے۔ صغرا تڑپ کے کہندی ہے بابا میں چھوڑنی ہاں، مگر دل کہندا ہے رج رج کے ملے، آخری ملاقات ہے، پھر تینوں یہ چہرے نظر نہیں آ گی۔ اٹھتے ابو دیاں دعاواں لے لیا، پھر ابو مدینہ چ نہیں آل گئی۔ اٹھتے اکبر دے پیار لے لے، تینوں اکبر نظر نہیں آئے گا۔ امام نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے بیٹی آل رسول نے صبر کر، میں مقام رضا تے کھلو چکا ہے، جیڑی رب دی رضا ہے میں اپنی رضا او دی رضا چ گم کر دیتی ہے۔ بیٹی دعا کریں۔ معصوم بچی نے لاٹھی دا سہارا لیا، دروازے چ آ کے کھڑی ہو گئی۔ آل بیت سواریاں تے بیٹھ گئے۔ امام حسین دی سواری چلی تے ضرور، مگر مڑ مڑ کے بیٹی والی ویکھ رہے تھے۔ اولاد بڑا نازک مسئلہ ہوندہ ہے، دل دے ٹکڑے ہوندے نے، جگر ہوندہ ہے۔ بچی امام عالی مقام نو ویکھ رہی ہے، ماں نو ویکھ رہی ہے، پھپھو نو ویکھ رہی ہے، خاندان پیا جاندا ہے۔ صدقے جاواں سیدہ صغرا تیری عظمتوں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیے۔ مکے کو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو، سب بولو مکے کو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو، مکے کو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو، مکے کو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو، راضی ہوں میں اسی میں جس میں تیری رضا ہو، راضی ہوں میں اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ امام علی مقام نے بڑھ کے بچی وال ویکھیا، آسمان وال ویکھ کے کہندے نے یا رب یتیموں بے کسو تنہا کی خیر ہو، یا رب یتیموں بے کسو تنہا کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں اس میری صغرا کی خیر ہو۔ عزم و ہمت دا پہاڑ حسین، صبر و استقلال دا کوہ گراں حسین، صبر ایسا کیتا جیسا کوئی کر نہیں سکتا، قربانیاں ایسیاں دیتیاں جیسیاں کوئی دے نہیں سکتا۔ ایک مصرع سب میرے نال مل کے پڑھو تاکہ اہل بیت دی بارگاہ سب دا نام لکھیا جائے۔ اس حسین ابن حیدر پہ اس حسین اس حسین ابن کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن اس حسین اس حسین ابن جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا، اس حسین اس حسین ابن اللہ تعالی حضرت امام حسین دیاں عظمتاں قربانیاں دا صدقہ ساڑی حاضری قبول کرے۔
اللہ بیماراں نو شفا دے وے، دکھیاں نو سکھ دے وے، جڑے کاروبار چ نے اللہ برکت دے وے، بے روزگاراں نو اچھے روزگار دے وے، اللہ ساڑیاں اولاداں نو رسول اللہ دیاں زلفاں دا قیدی بنائے، ساڑے ملک پاکستان نو سلامتی و امن دا گہوارہ بنائے، استقامت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی مضمون اگلے جمعے تھے، امام حسین کیویں مدینہ چھوڑ کے مکے پہنچے اور مکے آ کے پھر امام حسین نے کس طرح اللہ دی بندگی کیتی اور نانی دے مزار تے جا کے امام نے کیویں سلام پڑھیا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ میری تھوڑی حاضر سنتاں ادا کر